جی ناظرین کرام، اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہا کرتی ہیں ہماری بہن عائشہ ابو بکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، انشاءاللہ آج ہم تراویح کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اچھا، تو تراویح کے حوالے سے جو پہلا سوال اپنی رہنمائی کے لیے اور اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ احکام اسلامیہ میں تراویح کا درجہ کیا ہے؟ سلمہ، احکام اسلامیہ میں اگر ہم درجہ دیکھیں جو شریعت اسلامیہ نے تراویح کو عطا کیا، وہ یہ ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت کی پیروی اور سنت موقدہ کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے، اور اس کا ترک کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جھڑکی اور عادت بنا لینا یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس پہ عذاب و وعید ہے۔ اور سنت سے محبت کرنے کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت جو کہ جامع ترمذی میں نقل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو تراویح جو ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین سنت ہے۔ اچھا، اور اگر تراویح کی تاریخ پر ہم روشنی ڈالتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کو پڑھا، اس کو پسند فرمایا، اسی لیے تو سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی جماعت کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ باقاعدگی کے ساتھ جماعت کا اہتمام فرماتے تو یہ فرض قرار نہ دے دی جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ ایک دن مسجد نبوی میں ماہ رمضان تھا، تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ تمام صحابہ الگ الگ نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کی اتباع میں اکٹھا کر دیا جائے، کیونکہ تراویح تو سنت موقدہ ہے، اس کو قضا تو کرنا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ اہتمام فرمایا، اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ امامت کے فرائض سر انجام دیں گے اور صحابہ آپ کی معیت میں جو ہے وہ تراویح ادا کریں گے۔ اور جب آپ دوسرے دن تشریف لائے اور دیکھا کہ تراویح کا اہتمام ہے اور صحابہ ذوق و شوق کے ساتھ امام کی اتباع میں اس کا اہتمام فرما رہے ہیں، تو آپ نے اس کیفیت کو دیکھ کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ بدعت اس لیے اس کو کہا گیا کیونکہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں اس مروجہ صورت میں موجود نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ اچھا عائشہ، بدعت کی چونکہ آپ بات کر رہی ہیں تو ہمارے ہاں جو ایک عام کانسیپٹ پایا جاتا ہے بدعت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بدعت گمراہی ہے، تو اس حوالے سے ہماری اصلاح فرمائیے۔ بڑا امپورٹنٹ کوشچن، اگر ہم اس چیز کو سمجھ لینا تو ہماری کئی طرح سے ہماری کئی جو کنفیوژنس ہیں کئی مسائل میں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، اس کو تو کسی صورت بھی بلکہ کہا گیا کہ ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ خطبے میں جمعے کے دن جو ہے وہ امام اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتا ہے اپنے خطبے کا۔ لیکن اس کی جو ڈفرینسیشن ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کے حوالے سے جو علماء انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور حضرت عمر فاروق کے قول کے حوالے سے بھی اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی، وہ صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں اس کے حق میں کہ there are two types of بدعہ، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طریقوں کا ذکر کیا جو امت میں کوئی بھی شخص رائج کرتا ہے، ایک اچھا یعنی بدعت حسنہ، اور ایک برا یعنی بدعت سیئہ۔ اور جو اچھا طریقہ رائج کرے گا، جو اس پہ عمل کریں گے
اس کا ثواب جو ہے اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا صحیح. اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے بدعت سیئہ یعنی کوئی برا طریقہ اسلام میں رائج کرتا ہے جو مزاج اسلامی کے خلاف ہے تو اس کا گناہ جو اس پہ عمل کریں گے اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا اور گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. صحیح. تو اس حوالے سے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا اور اس سے ہمیں ایک تنبیہ بھی لینی چاہیے کہ ہم کوئی بھی اسلام میں یا اسلام کے نام پر کسی بھی ایسی چیز کو مت رائج کریں یا کوئی بھی ایسا اپنا گناہ جاریہ نہ چھوڑیں کہ جس پہ عمل کرنے والوں کو جو ہے یعنی عمل جو بھی کریں ان کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھا جائے. اور تراویح کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ طریقہ جماعت کے ساتھ رائج کیا تو آج جہاں بھی تراویح جماعت کی صورت میں پڑھی جا رہی ہے ثواب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جا رہا ہے. اور وہ اسی حوالے سے جو ہے وہ جو حدیث شریفوں میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دیتی ہوں جو بدعت سیئہ کی مذمت میں آئی ہے کہ کل بدعت دلالۃ و کل دلالۃ فی النار کہ ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اسی طریقے سے جامع ترمذی کی ہی ایک روایت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہوں. اب گمراہ کرنے والی بدعت کہا گیا یعنی بدعت حسنہ کو نکال دیا گیا. تو اس گمراہی والی بدعت کو جاری کرنے والے پر اس بدعت پر عمل کرنے والوں کی مثل گناہ ہے اسے گناہ مل جانا لوگوں کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گا. ماشاءاللہ عائشہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہماری اصلاح فرمائی. اچھا یہاں پر ایک اور جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ تراویح کی رکعتوں کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے. دیکھیں ہماری بیسیکلی جو ہماری رہنمائی ہے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جس کو ہم مشعل راہ بنا سکتے ہیں. تراویح ایک تو ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے سنت موقدہ ہے دور مختار کا یہ فتویٰ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں. اور تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. السنن الکبریٰ للبہقی میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی تراویح پڑھی جاتی تھی. صحیح. اچھا یہاں پہ عائشہ ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ تراویح کا کیا کوئی مخصوص وقت ہے؟ جی تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد صبح صادق تک ہے. عشاء کے فرض و وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے یعنی اگر وتر آپ نے پہلے پڑھ دیے ہیں تو اس کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے تک. لیکن بہرحال مستحب یہی ہے یعنی رائج امت میں یہی ہے کہ فرض کے بعد جو ہے وہ تراویح پڑھی جائے اور تراویح ادا کرنے کے بعد وتر جو ہیں وہ اس کے بعد پڑھے جائیں. مستحب یہ ہے کہ تراویح آدھی رات گزرنے سے پہلے پڑھ لیں یعنی جو آدھی رات کا ڈیوریشن ہے اس سے پہلے مستحب یہی ہے کہ پڑھ لی جائے. اگرچہ اس کے بعد بھی پڑھے تو کراہت نہیں ہوگی لیکن افضل یہی ہے. تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہے یعنی یہ سنت موقدہ ہے اور اس کی قضا نہیں ہے. اس لیے اس کو ضائع کرنا بہت بڑی فضیلتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنے والی بات ہے کیونکہ قضا بھی وہ ہے نا کہ کچھ سجدے ایسے ہیں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی تو ان کو ادا ہی کرنا ہوتا ہے اور اسی میں فضیلت ہوتی ہے. تو اچھا یہاں پہ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ دو کر کے تراویح پڑھتے ہیں اور کچھ 4 کر کے بھی پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کیا ایک ہی سلام سے 20 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی؟ بہتر یہ ہے کہ تراویح 2 رکعت کر کے ہی ادا کی جائے اور یعنی 10 سلام جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے. اور تراویح کی 20 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ اگر کسی نے ادا کی تو بھی کی جا سکتی ہیں مگر ایسا کرنا مکروہ ہے یعنی اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہر رکعت کے بعد الگ نیت کرنا ہوگی یعنی ہر رکعت کی الگ نیت ہوگی. نیت بیسیکلی دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے کہہ لینا افضل ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ہماری یہ بھی آپ رہنمائی فرمائیے کہ تراویح میں کیا کوئی مخصوص آیات قرآنیہ ہیں یا کوئی مخصوص صورتیں ہیں جن کی تلاوت کرنی چاہیے؟ اگر جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے تو یہ بھی کہا گیا
کہ علماء فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جیسے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اسی طرح اس میں ختم قرآن کرنا بھی سنت موقدہ ہے. لیکن خواتین کا چونکہ یہ پروگرام ہے بیسیکلی، تو خواتین کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص جو ہے وہ آیات کی تلاوت یا صورتوں کی تلاوت کرے، لیکن بہتر علماء یہی فرماتے ہیں کہ جو آخری 20 صورتیں ہیں اگر ان کی ترکیب بنا لی جائے تو گنتی میں بھی آسانی رہ جاتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہم کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ایک سہل طریقے سے انجام ہو جائیں. دوسرا 20 صورتوں کی تلاوت کی فضیلت بھی اپنی جگہ. اچھا، ایک اور سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد جو بیٹھ کر ایک وقفہ دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ وہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو 4 رکعتوں کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے تراویح میں، اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے، اور ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر کے لیے بیٹھنا جتنی دیر میں وہ تراویح کی 4 رکعتیں ادا کی گئی تھی مستحب ہے. جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی گئی ہیں اتنے وقفے میں اگر آپ چاہیں تو بالکل خاموش بیٹھے رہیں، چاہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، چاہیں تو درود و سلام آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر پڑھیں، چاہیں تو نوافل ادا کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن مستحب یہی ہے، اچھا یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ جتنی دیر میں آپ نے وہ 4 رکعتیں ادا کی تھی اتنی ہی دیر آپ آرام کر لیں. اور اتنے ڈیوریشن کے بعد جب انسان معدہ خالی ہوتا ہے پھر وہ کھاتا ہے تو ایک ظاہری سی بات ہے معدے میں ایک بار سا ایک آ جاتا ہے. تو اس لیے اسلام نے انسان کو یہ آسانی دی ہے کہ وہ آرام آرام سے کر کے جو ہے وہ اپنی اس سنت موقدہ کو ادا کرے. اچھا، آسانی کی آپ بات کر رہی ہیں تو پروگرام بھی چونکہ بنیادی طور پر خواتین کا ہے، تو یہاں میں یہ سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ چونکہ دن بھر روزے سے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کچن میں بھی ان کا کام کاج ہوتا ہے، اور پھر رات کو جب تراویح پڑھنی ہے تو بعض خواتین ایسی ہیں جو جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں اور وہ مستقل 20 رکعتیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتی. تو اس صورت میں کیا کچھ رکعتیں وہ بیٹھ کے ادا کر لیں، کچھ کھڑے ہو کے ادا کر لیں؟ ایسی کوئی کنسیشن ہے؟ بلا عذر کوئی اگر وجہ نہیں ہے بیٹھ کے تراویح کسی نے پڑھی تو یہ مکروہ ہے اس کے لیے. علاوہ ازیں اگر تھکاوٹ بہت زیادہ ہے کہ پھر ادا ہی نہیں ہوں گی تو اس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ نماز پڑھو کھڑے ہو کے، نہ ہو سکے تو بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکو تو اشارے سے پڑھ لو. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سجدہ کرنے کا حکم ہے نا، اس کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا، وہ والا طریقہ جو ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے بیسیکلی. عائشہ، ترویحہ کے حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرما رہی تھی، تو میں دیکھا جاتا ہے کہ آج کل مساجد میں ایسا نہیں ہوتا، عموماً یہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے. ترویحہ کرنا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کو اسلام نے پسند فرمایا ہے. لیکن آج کا یہ جو دور ہے اتنا فاسٹ اینڈ فیوریس قسم کا، اس کے لیے مشکل ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے باقی معمولات زندگی کو بھی لے کر چلنا ہوتا ہے. تو اس وقت جو رائج ہے امت میں وہ یہ ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جو پوری دعا ہے اس کو جو ہے وہ تلاوت اس کی کر لی جاتی ہے ترویحہ میں، اور باقاعدہ 4 رکعتوں جتنا وقفہ نہیں دیا جاتا. تو یہ چونکہ مستحب عمل ہے، فرض واجب یا سنت موقدہ تو ہے نہیں، تو اس حوالے سے امت کی آسانی کے لیے اس طریقے کو رائج کر دیا گیا ہے. اور جو ترویحہ کی جہاں تک بات ہوئی تو ایک اور بات میں عرض کروں کہ جو 5 ترویحہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے. 5واں ترویحہ تب ہوگا جب آپ 20 رکعت مکمل کر چکیں گے تو اس کے بعد آپ کا 5واں ترویحہ ہوگا. تو یہ 5 ترویحات کرنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے. اچھا، خواتین کے حوالے سے کیونکہ ہم اس سے قبل بات کر رہے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر یا مساجد میں ہی جو پردے کا انتظام کیا جاتا ہے خواتین کے لیے، وہاں تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سٹارٹ میں تو آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں تو یہی ہوتا تھا کہ خواتین اسلام جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی. پر جیسے جیسے مرور زمانہ بدلتے گئے اور فتنوں کا دور ہوا اور کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ جن کو ملاحظہ فرماتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو کہا کہ آپ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھیں بلکہ گھر میں پڑھیں، اور وقرنا فی بیوتکن کے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اس حوالے سے ان کے ذہن میں جو ہے وہ تصور تھا اور آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا. اب اتنے عرصے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر سے حالات بدل گئے. آج کی خاتون ایک ورکنگ وومن بھی ہے، وہ کالج یونیورسٹیز میں بھی جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ بازار میں بھی جاتی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ وہ ممکن نہیں رہا کہ وہ بالکل گھر میں بیٹھے. تو
تو ایسی صورتحال میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ اس سنت کو جاری کرتے ہوئے جو آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، کیونکہ گھر میں سستی ہو جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ ایک ذوق و شوق بھی ہوتا ہے اور ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی مساجد جن میں خواتین کا باپردہ انتظام ہے وہ وہاں پر جائیں اور وہاں پر امام کی امامت میں وہ تراویح کی جماعت جو ہے وہ ادا کریں، اور اس سے ان کو بہت زیادہ جو ہے ایک تو پورا قرآن مجید سننا، یہ بھی چونکہ قرآن سننا فرض ہے، یعنی قرآن پڑھنا تو اس کا ایک ہے کہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا یہ فرض ہے، تو ایک تو ان کا یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا سنت موقدہ کے ساتھ ساتھ، دوسرا وہ کیفیات بھی ان کو جماعت کی نصیب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ میں عرض کروں کہ خواتین میں جو بچیاں حفظ قرآن کا اہتمام کرتی ہیں تو انہوں نے چونکہ رمضان المبارک میں کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی تراویح میں قرآن مجید سنا دیں تاکہ ان کا حفظ جو ہے وہ پکا ہو جائے۔ اس حوالے سے احکامات یہ ہیں کہ خواتین کی چونکہ جماعت تو نہیں ہوتی تو وہ بیچ میں ہی کھڑی ہو کے ایک بچی جو حافظہ ہے وہ اونچی آواز میں پڑھتی ہے اور ایک بچی جو سن رہی ہوتی ہے اس کا قرآن مجید وہ بھی بیچ میں ہی جماعت کی ہوتی ہیں، تو باقی جو پڑھنے والی خواتین ہیں وہ تراویح پڑھ رہی ہوتی ہیں اپنی، اور اس میں جو ہے وہ اس کا قرآن مجید بھی سماعت ہو جاتا ہے تاکہ اس بچی کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور وہ اپنا سنا بھی لے، کانفیڈنس بھی گین ہو جائے۔ تو علماء اس بات کی اس وجہ سے اجازت دیتے ہیں کہ اس میں مصلحت یہ ہے کہ وہ اس بچی کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کا حفظ جو ہے وہ محفوظ رکھنے میں۔ علاوہ ازیں جماعت خواتین کی اس طرح سے اگر پڑھی جائے کہ ایک بچی اونچی آواز میں پڑھ رہی ہے اور بیچ میں ہی کھڑی ہے اس صف کے، لیکن اس میں اس بچی کی اپنی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی اونچا پڑھنے کی وجہ سے، لیکن اس خاص معاملے میں تراویح کی اس کی بھی اجازت علماء دیتے ہیں۔ چلیے بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں اپنی اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے، وہ یہ ہے کہ آج کل مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات کی جانب سے ایک محفل شبینہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اس میں جو ذہن یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پورا ایک جگہ پر جو ہے وہ سماعت کر لیا جائے اور اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ لے لی جائیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جو اگر اہتمام رکھا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، صحیح مخارج کے ساتھ، سننے والے کو ایک ایک لفظ سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن معذرت کے ساتھ بعض جگہوں پر صرف اس ریس میں کہ فلاں مسجد میں ہو رہا ہے تو ہم نے بھی کروانا ہے، ہم ایک رات میں شبینہ کر دیں گے، اور اس میں وہ قرآن مجید کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کچھ الفاظ تو چبا کے وہ یعلمون تعلمون والی بات ہو جاتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا باقی الفاظ کا کہ وہ کیا ادا کر رہے ہیں، اور صرف اس جو کمپٹیشن کے چکر میں وہ قرآن مجید کا ایک صریح حکم اس سے جو ہے وہ پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طور پہ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی برکات اپنی جگہ پر اور بلا شبہ وہ ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو کہ جس سے قرآن مجید کی بے حرمتی کا ایک سماسا پیدا ہو جائے۔ عائشہ، جیسا کہ آپ اس سے قبل بتا رہی تھیں کہ چونکہ دیگر جو ہمارے معمولاتی زندگی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو تاخیر ہو جاتی ہے تراویح کی جماعت میں پہنچنے کے لیے، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ سلمہ، اس میں یہ ہے کہ چونکہ تراویح سنت موقدہ ہے تو اس کی جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی تاخیر سے مسجد میں پہنچا جو آپ نے صورتحال مذکور کی تو اس صورت میں پہلے اس کو اپنے فرض ادا کرنے ہوں گے، صحیح، وہ فرض ادا کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ویسے عموماً وطر کی جماعت نہیں کروائی جاتی مساجد میں، لیکن چونکہ تراویح سنت موقدہ ہے، جب اس کی جماعت کی جاتی ہے تو وطر جو کہ واجب ہیں تو اس کی جماعت بھی کی جاتی ہے۔ تو جب تراویح کوئی اگر پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کو یہ بھی اہتمام رکھنا چاہیے کہ وہ یہ نہ کرے کہ میں وطر گھر جا کے پڑھ لوں گا جیسے پہلے پڑھتا ہوں، بلکہ وہ ایک سنت کی جب جماعت کر رہا ہے اس میں شامل ہو رہا ہے تو اس کو وطر جو کہ واجب ہے اس کی بھی جماعت کے ساتھ ادائیگی کرنی ہوگی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ عائشہ، بے حد خوبصورت انداز میں آج آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے علم و فضل سے دوبارہ فیضیاب ہوں گے، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔